قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے قوم لوط کی عورتیں بھی اس گناہ میں پڑ گئی۔ لاکیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان لوگوں کو مختلف طریقے سے دھوکہ اور فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کے بہت سارے اولاد ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں ولہان نماز اور عبادات میں انسان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے اور مستوق لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے۔ واسم گھر والوں میں لڑائیاں کرواتا ہے اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ شیطان کے ان ضروریات میں سے ایک نام اس لاکیس کا ہے۔ لاکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جس کو ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ ابلیس نے سدوم کے لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن سدوم کے لوگوں کے پاس انسان کی شکل میں آیا اور اس نے وہاں آ کر مردوں کو مردوں کے ساتھ شہوت کرنا سکھایا، اور سدوم کے لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا اور لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے، اور یہاں تک کہ سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو پکڑتے اور ان کے ساتھ بھی بدفعلی کیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس گمراہی میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں سے زنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو اس گمراہی سے بچانے کے لیے لوط علیہ السلام کو وہاں بھیجا، اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بے حیائی سے روکا، مگر وہ نہیں مانے اور الٹا لوط علیہ السلام پر طنز کرنے لگے اور کہنے لگے، اگر تم اتنے ہی نیک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ بہرحال جب سدوم کے مردوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ شہوت کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک زبردست موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کا ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاکیس تھا اسے سدوم کی طرف بھیجا۔ لاکیس شیاطین اور جنات میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر لے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے۔ لہٰذا لاکیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک جوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اور کہنے لگی، اب میں اپنے اس حسن کا کیا کروں گی۔ یہ سن کر باقی عورتیں بھی واویلا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاکیس نے ان عورتوں کو کہا کہ ہم بھی آج سے اپنے شوہروں کی طرف نہیں دیکھیں گے اور اپنے خواہشات کو ان کی طرح آپس میں ہی پورا کریں گے۔ اس پر ان عورتوں نے لاکیس سے پوچھا، وہ کیسے؟ لہٰذا قوم لوط کے ایک خوبصورت اور رئیس عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کے باقی عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو اس طرح کرنے کو کہا، اور عورت کا عورت کے ساتھ اس طرح ہم جنس پرستی کا ابتدا ہوا۔ جب مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہے تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا اور وہ خود بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی یہ سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کا عذاب نازل کیا، جس سے سدوم اور عمورہ بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔
قوم لوط کے اس ہم جنس پرستی کا ذکر نہ صرف اسلام میں بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرستی سکھایا۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا، اور اس گھنونے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہے۔ ان کا آپس میں جنسی میلاؤ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قانون الہی کے فائدے اور برکات تو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہوموس ایکچولیڈی اور ہزون کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو ان کی قوم نیست و نابود کر دی گئی۔